بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ پھٹکڑی میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا ہو دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکڑی کا استعمال بہترین ہے۔ کیل محاسوں سے نجات۔ پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکڑی پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کی سر کی خشکی میں واضح کمی آئے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جوئیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں، پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ بغلیں۔ جن مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہو، یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا لیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ بغلوں سے بو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو پانی میں گیلا کر کے زیر ناف حصے پر لگائیں تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ ڈیلی جلد۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک پر کالے نشانات۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنی ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد عرق گلاب سے دھوتے رہیں۔ اس سے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چھائیاں۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کی مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں
جس کی وجہ سے یہ جراثیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پھٹکڑی کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جسم اور بدبو والے حصے پر رگڑنے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ خارش خارش دو طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آتا ہے۔ پیٹ درد جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹکڑی کی ایک چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لے، پیٹ درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون آنا ناظرین، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح دہی پانی آپ اپنے مسوڑوں پر لگائیں تو مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 گرام پھٹکڑی 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کر استعمال کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ منہ کے چھالے بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں، پھٹکڑی کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگا لیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں۔ اسے نگلنا نہیں ہے، پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دانت درد کے لیے پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے، پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں، ریٹے کی گٹھلی کی راکھ اور پھٹکڑی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ دانتوں کی دیگر بیماریاں پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ کھانسی اور دمہ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار آدھا چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ ناک کی بو اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر ڈنگ کی جگہ پر مل لیں اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، درد اور جلن کو فوراً آرام آ جائے گا۔ زخموں کے لیے 1 ماشا پھٹکڑی کو پاؤ بھر گرم پانی میں گھول کر دن میں 2 بار زخموں کو دھونے سے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکڑی بہت اچھی چیز ہے، اس سے گلا سڑ اور گندا گوشت صاف ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیر دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار افراد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین، نمک سے بھری غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: مچھلی کھانے سے، سبز چائے پینے سے، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، انار کا جوس پینے سے، بیریز کھانے سے۔ ناظرین، بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ شوگر یعنی ذیابیطس والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں کے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس
صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی، یا گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ گنجے افراد برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کر۔ اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے، اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانب درد۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، بند گوبھی کا استعمال۔ نمبر 2، لیموں کا رس۔ نمبر 3، پالک کا زیادہ استعمال۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1، تعریف کی۔ نمبر 2، دنیا جہاں کی سیر کی۔ نمبر 3، عیش و عشرت کی۔ نمبر 4، محبت کی۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، غیر ذمہ دار۔ نمبر 2، کم سن۔ نمبر 3، قوت برداشت کی کمی۔ ناظرین، جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے دائیں سیدھی طرف کر کے کان میں دم کریں، پھونک ماریں۔ اسی طرح پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا چھوڑ دے گا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2 یا 3 کھجوریں کھا لیا کرو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرماس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کریں آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ 1 ملین تک پہنچ جائیں۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی صحت کو بڑھائیں، تمباکو نوشی ترک کر دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں، مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں، نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں،
کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر سویا کریں، اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں، چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور کھانے سے دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جس کے گھریلو یا کاروباری حالات خراب ہوں اسے چاہیے کہ یا خیبر و کثرت سے پڑھے، حالات اچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن زندہ پھر بھی نہیں رہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔